الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے پیارے ایمانی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور اس مہینے کی قدر و قیمت کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ایک عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض قرار دیا ہے اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے، اور اس مہینے کا فرض 70 فرائض کے برابر ہے اور نفل فرض کے برابر ہے۔ اے لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ الغرض یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور بڑا قیمتی مہینہ ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے تو انسان اس کی قدر زیادہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی زیادہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیرا یہ بہت قیمتی ہوا کرتا ہے، اگر وہ گم ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو تلاش کرنے میں کتنی محنت اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ہیرا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ایک ایک سیکنڈ کو کام میں لانا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کا مل جانا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد والا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں۔ ہمارے بہت سے بارے مسلمان بھائی اس سے پہلے والے رمضان المبارک میں ہمارے سامنے تھے، لیکن آج وہ قبر میں جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا رہے اور رمضان المبارک کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے۔ اللہ میاں توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزہ کا مقصد ہی ہے تقوی اختیار کرنا۔ اگر تقوی اور اللہ کا خوف ہماری زندگی میں آ گیا تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے بدن کا روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری سوچ گندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہمیں تقوی نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک آسان مثال سے سمجھاؤں۔ گرمی کا زمانہ ہو، بہت سخت گرمی پڑ رہی ہو، اور اس وقت کوئی آدمی گرمی سے بچنے کے لیے گھر میں اے سی چالو کرے اور ایسی گھر میں ٹھنڈک نہ کرے تو آدمی فکر میں آ جاتا ہے کہ کیا بات ہے، آخر گھر میں ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔
پھر وہ جا کر دیکھتا ہے کہ کوئی کھڑکی وغیرہ کھلی ہوئی تو نہیں رہ گئی، تو اس نے جا کر وہ دیکھا کہ اوہو یہاں پر تو تھوڑی سی کھڑکی کھلی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہاں پر تھوڑی سی کھڑکی کھلی رہنے کی وجہ سے ایسی گھر میں ٹھنڈک نہیں کر رہی ہے، اسی طرح روزہ کی حالت میں ہمارے آنکھوں کے گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، کانوں کے گناہوں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، تو ہم کو اللہ کا خوف اور تقوی کیسے ملے گا؟ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، آج کے زمانے میں آنکھ اور کان کا گناہ عام ہو چکا ہے۔ آنکھ کا گناہ بد نظری اور ناجائز چیزوں کی طرف دیکھنا ہے۔ آج ہماری زندگی پامال ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا جوان رات کو بیٹھتا ہے، موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ ماں سمجھتی ہے بیٹا سو گیا، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹا سو گیا، اور بیٹا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پوری رات گندی فلم دیکھتا ہے۔ جب فجر کی نماز کے لیے چلتا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں کہ فضل رب ہے کہ اللہ نے فجر میں تیرا چہرہ کالا نہیں بنایا، ورنہ خدا کی قسم اللہ تجھے سور بنا دیتا۔ اور کان کا گناہ غیبت، گانا، ناجائز چیزیں سننا ہے۔ ترمذی شریف جلد ثانی میں امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مال غنیمت کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور مال وقف کو اپنی ملکیت سمجھیں گے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور گانا عام ہو جائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ میرے ایک جوان کے موبائل کو دیکھ لیجئے، ارے چھوڑو ان جوانوں کو، ان بوڑھوں کے موبائل کو دیکھ لیجئے جن کی کمر جھک گئی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، سفر قبرستان کی طرف روا دوا ہے، لیکن ان کے موبائل پر بھی رنگ ٹون گائن کا بج رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہماری مسجدیں بھی اب محفوظ نہ رہی، موبائل کے گائن کے رنگ ٹون مسجد میں بھی بج رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا محمد مفتی تقی صاحب عثمانی نے ایک مسئلہ لکھا ہے۔ میرے بھائیو، یہ مسئلہ بہت غور سے سنو۔ اگر تم نے اپنے موبائل پر گائن کا رنگ ٹون رکھا اور تم کو کسی نے فون کیا اور جب تک تم نے فون نہیں اٹھایا، مجبوراً قریب میں بیٹھنے والے کو وہ گائن سننا پڑتا ہے، تو جتنی دیر اس قریب نے گانا سنا ہے اس کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ تم سبب بنے اس کے گائن کے سننے کا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا عام ہو جائے گا، اور کوئی یوں کہے کہ کمپنی گانا دیتی ہے، غلط ہے۔ وہ تم کو پوچھ رہی ہے، اگر تم اس کو آن کرو گے تو وہ گانا آپ کو ملے گا، ورنہ وہ گانا آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال میرے بھائیو، روزہ کے بارے میں حدیث شریف میں بڑے فضائل آئے ہیں۔ اس میں سے چند حدیثیں میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں بندہ کے لیے سفارش کرے گی، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوات سے روکا، لہذا آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے، تو اللہ پاک اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ اس سے بھی روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض بہت ساری احادیث روزے کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، روزہ ان پر فرض ہے،
لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان کے روزے کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی بھی اسلام قبول کر لیتے تھے۔ میں آپ مسلمان کے سامنے ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک جہاز کا کپتان تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے جب مسلمان ہونے کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ مسلمان کس طرح ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں جہاز کا کپتان تھا اور ایک مرتبہ جہاز میں سامان اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے۔ چونکہ سخت گرمی کا دن تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھے، بہت سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ اس زمانے میں وہ سامان اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ مجھے ان لوگوں پر بہت رحم آیا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ٹھنڈا پانی پی لو۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارا روزہ ہے۔ کپتان کہتا ہے کہ ان میں سے ایک بوڑھے میاں تھے، مجھے ان پر بہت رحم آیا اور میں نے ان کو اپنے آفس میں بلایا اور بلا کر کہا کہ یہاں پر یہ میری آفس ہے، اگر اس میں، اور آپ چونکہ اتنی گرمی میں کام کر رہے ہیں، مجھے آپ پر بہت رحم آتا ہے، یہ میری آفس ہے، اگر آپ اس آفس کے اندر ایک گلاس ٹھنڈا پانی یا ایک گلاس جوس کا پی لوں گے تو آپ کو کون دیکھے گا؟ تو کپتان نے کہا، تو اس بوڑھے میاں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہی جملہ تھا جو میرے اسلام لانے کا سبب بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، پہلے وہ زمانہ تھا کہ مسلمان کے روزے کو دیکھ کر ہمارے ہندو بھائی بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کر روزہ نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے روزے کی برکت۔ لیکن آج زمانے میں ایسی حالت ہو گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بازار میں، ہوٹلوں میں، لاریوں پر ہمارے مسلمان بھائی ڈنکے کی چوٹ کھا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے ہندو بھائی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ فرض ہے اور فرض کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا، غور سے سنو کہ اللہ کے نبی نے کتنا سخت اس کے بارے میں جملے کہے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے روزہ کسی شخص نے بغیر کسی عذر کے ایک بھی چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی اگر روزے رکھے تب بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ روزے کی قضا بھی کرے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن رمضان المبارک میں جو ثواب ملتا ہے اس کو ایسا ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حتی الامکان رمضان المبارک میں روزے نہ جاوے ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر عذر ہے تو بات الگ ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے معمولی بہانے میں ہمیں رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے نہیں چاہیے۔ حضرت ہمارے معزز مولانا عالم صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی سروس کے لیے دیا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مشینریاں ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، اس میں جو مشینریاں چلتی ہیں ان کو بھی سال میں سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارا موبائل ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں دن میں چارج کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ آدمی استعمال کرتا ہے اس کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دل کی سروس کے لیے دیا ہے کہ نہ معلوم سال بھر کہاں کہاں وہ گیا ہے، بازاروں میں، ناجائز جگہوں پر، غلط چیزوں کی طرف گیا ہے۔ تو اچھی طرح ہم رمضان المبارک میں ہمارے دل کی سروس کر لے، جس سروس کی بنیاد پر وہ پورے سال اچھا چلتا رہے گا۔ حضرت مجدد الفیضانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے. کیا فرمایا حضرت نے؟ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے. اس لیے جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ فکر کے ساتھ گزارا تو اس کا پورا سال بھی فکر کے ساتھ اور اچھا گزرے گا. مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ فکر کے ساتھ گزارا تو اس کا پورا سال بھی اچھا گزرے گا. اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک انسان کے آنے والے سال کا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ فکر کے ساتھ گزارا تو اس کا آنے والا سال بھی فکر کے ساتھ گزرے گا، اور جس نے رمضان کا مہینہ بے فکری کے ساتھ گزار دیا تو اس کا آنے والا سال بھی بے فکری کے ساتھ گزرے گا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کو فکر کے ساتھ اور اچھی طریقے سے گزارے تاکہ ہمارا پورا سال بھی اچھا گزرے. اب مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کو تہجد کی پابندی نصیب ہو تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تہجد کی پابندی کر لے، اللہ تعالیٰ آئندہ سال اس کو تہجد کی پابندی عطا فرمائیں گے. کتنی آسان شکل ہے کہ اگر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری تہجد کی پابندی ہو جاوے تو کہا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تم تہجد کی پابندی کر لو، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو پورے سال تہجد کی پابندی عطا کریں گے. میرے بھائیو، ہم رمضان المبارک میں خوب سے خوب قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ ایسا معجون ہے اور ایسی دوائی ہے جو تمام بیماریوں میں کام آتی ہیں، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں شفا رکھی ہے. اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شکایت نہ کر دے ہمارے بارے میں کہ میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اور ایک خاص بات میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو موبائل کے غلط استعمال سے بچائیں اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیں، اس لیے کہ یہی وہ موبائل ہے جس نے مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا ہے، قرآن کی تلاوت سے غافل کر دیا اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے بھی غافل کر دیا ہے. یہی وہ موبائل ہے جس نے مسلمانوں کو مسجدوں سے ویران کر دیا ہے، یعنی جس نے مسلمانوں کو مسجدوں سے روک رکھا ہے اور مسجدوں سے بھی غافل کر دیا ہے. اللہ میاں ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر موبائل کے غلط استعمال سے بچائے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں فکر کے ساتھ حضرت مجدد الف ثانی کے کہنے کے مطابق جو انہوں نے بات کہی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.